تو سبحان اللہ میں ہر قسم کے عیبوں سے اللہ کو پاک کر دینا، تمام عیبوں سے اللہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی بھی نہیں۔ اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں تنزیہ، منزہ ہے وہ ہر عیب سے۔ اور الحمدللہ کسی کی تعریف کامل نہیں ہوتی صرف اس کی طرف عیبوں کو دور کرنے سے۔ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ آپ طالب علم ہیں، آپ کو پتہ ہے الحمدللہ میں کتنے قول ہیں الف لام میں، جنس کا ہے، جنس حمد، ہر فرد حمد، خاص واسطے جب ترجمہ کرتے ہیں نا طلبہ، بالکل لفظی ترجمہ، تو الحمدللہ کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ جنس حمد، ہر فرد حمد، خاص واسطے ثابت ہے اللہ کے، ٹھیک ہے نا؟ کیا مطلب؟ حمد کی جو جنس ہے وہ بھی اللہ کے لیے، اور تعریف کے جتنے افراد ہیں، الف لام اگر استغراق کا ہو، یعنی دنیا میں کسی کی کسی بھی وجہ سے تعریف اگر ہوتی ہے تو وہ تمام وجوہات اللہ میں علی وجہ الکمال پائی جاتی۔ اگر ہم کہتے ہیں فلاں کی تعریف کرتے ہیں، فلاں جمال ہے، خوبصورتی ہے، تو سب سے زیادہ جمال کس میں ہے؟ اللہ میں۔ اتنا جمال کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا براہ راست کلام سنا۔ بھائی میں زیادہ لمبی تو نہیں، میں نے تفصیل شروع کر دی کہیں، ایسا نہ ہو آپ کا پروگرام کا کوئی سیٹ اپ ہی ہوئے تو ممبر پہ کبھی اٹھا دے تو پولیس بلوانی پڑتی ہے اٹھانے کے لیے، تو میں بس جلدی سے سمیٹ رہا ہوں۔ مزہ آ رہا ہے اصل میں مجھے یہ جمال اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے میں نا۔ تو جمال اللہ تعالیٰ کا، کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام واحد پیغمبر ہیں جنہوں نے اللہ سے اس زندگی میں دیدار کی خواہش کی ہے۔ کسی اور پیغمبر نے اللہ سے اس زندگی میں دیدار کی خواہش نہیں کی، یعنی یہاں دنیا میں، آخرت میں تو ہوگا۔ واحد موسیٰ علیہ السلام ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے بھائی کیوں؟ کیا اکیلے موسیٰ کو اللہ سے محبت تھی؟ جو اللہ سے کہہ رہے ہیں ربی ارینی کیف تحیی الموتی، اے اللہ تو مجھے اپنا جلوہ دکھا، ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اپنا جلوہ دکھا میں تجھے دیکھوں گا۔ یہ خواہش نہ آدم علیہ السلام نے کی، نہ ابراہیم علیہ السلام نے، نہ نوح علیہ السلام نے، نہ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی پیغمبر نے نہیں۔ اکیلے کس نے کی ہے یہ خواہش؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ بھائی سوال پیدا ہوتا ہے کیا باقیوں کو محبت نہیں تھی؟ نہیں بھائی، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے اللہ سے اللہ کے دیدار کی خواہش ظاہر کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے براہ راست ہم کلام ہوا کرتے تھے، اللہ کا کلام براہ راست سنا کرتے تھے، بیچ میں فرشتے کا واسطہ نہیں تھا۔ آپ کو پتہ ہے کسی کا کلام سن کے اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، ایک بھڑکتی آگ محبت کی۔ اگر کلام خوبصورت ہو، فون آیا آپ کے پاس، ہیلو کی آواز آئی، مختلف طریقوں کی ہیلو کی آوازیں آتی ہیں، آپ نے بولا السلام علیکم، وہاں سے جواب آیا وعلیکم السلام، بعض جواب ایسے رپلائی ہوتا ہے آپ کہتے ہو ابھی لینڈ کاٹ دو، بات ہی نہیں کرو آگے۔ بعض دفعہ ایسی آواز آتی ہے وعلیکم السلام کی، انسان کہتا ہے بس اب فون کو رکھنا ہی نہیں۔ انسان کی فطرت ہے وہ اچھی آواز کی طرف مائل ہوتا ہے، اور جس کی آواز میں خوبصورتی ہو اس کے دیدار کی طرف بھی مائل ہوتا ہے، پھر وہ آواز سے محبت بڑھتی ہے، عشق بڑھتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب براہ راست اللہ کا کلام سنا نا، اس کی چاشنی اتنی زیادہ محسوس کی، اس کی لذت اتنی زیادہ محسوس کی کہ بےتاب ہو گئے کہ میں اللہ تیرا دیدار کیے بغیر اب چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ بھی حضرت موسیٰ کو یہ کہہ سکتے تھے کہ لن ترانی، تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا، یہ اللہ نے کہہ دیا۔ اس کہنے کے بعد حضرت موسیٰ کے لیے مزید کسی دلیل کی ضرورت تھی؟ بولو بھائی، جب اللہ نے کہہ دیا، اللہ نے یہ بھی نہیں کہا لا ترانی کہ تو نہیں دیکھ سکتا، لن ترانی، اٹ isn't possible for you to watch me یا to see me۔ اب آپ انگلش میں کون سا صحیح لگے گا وہ آپ خود لگا دیے گا۔ اے موسیٰ یہ امپاسبل ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھے دیکھو۔ لیکن حضرت موسیٰ کی تڑپ کتنی زیادہ تھی، پیغمبر کے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ اللہ نے کہہ دیا یہ نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ کو معلوم تھا کہ موسیٰ کی یہ تڑپ ختم نہیں ہوگی۔ وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اللہ نے عمل کر کے دکھایا کہ اس پہاڑ پر اپنی تھوڑی سی تجلی ڈالوں گا۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر یہ ٹک گیا اپنی جگہ پہاڑ، فَسَوْفَ تَرَانِي، تم میں بھی ہو سکتا ہے آپ بھی دیکھ لو۔
لیکن وہ پہاڑ پر ذرا سی تجلی ہوئی ہے اور پہاڑ ریزہ ریزہ. تو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا جمال، جب اللہ کے کلام میں اتنی لذت تھی تو حضرت موسیٰ نے سوچا اس اللہ کا جمال کیسا ہوگا. تو تعریف کی ایک چیز جمال ہے. ہم کہتے ہیں نا فلاں بڑا ہینڈسم، فلاں بڑا خوبصورت، فلاں میں جمال. تو جمال اللہ کا سب سے زیادہ. حمد کا ایک فرد جمال، حمد کا ایک فرد ہے طاقت اور قوت. کمزور کہنا کسی کو یہ تعریف ہے یا طاقتور کہنا؟ کہتے ہیں فلاں اتنا اچھا آدمی ہے کہ چلا ہی نہیں جاتا اس سے. کبھی سنا آپ نے؟ پاور اور طاقت کا ہونا. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی خلق السماوات والارض خلق السبع سماوات ومن الارض مثلہن. اللہ نے 7 آسمان بنائے اور زمینیں، لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے. کچھ نہیں تھا، اس نے اتنے بڑے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کر دیا. کنجوس ہونا تعریف کی چیز ہے یا سخی اور جواد ہونا ہے؟ بھائی یہودیوں نے اللہ کے بارے میں کہہ دیا تھا کہ ید اللہ، سارے یہودیوں نے نہیں کہا تھا، چند نے کہا تھا. ایسا نہ ہو آپ یہاں کسی یہودی کو پکڑے بولے تم نے بھی بولا تھا، تم نے بھی بولا تھا. تو انہوں نے کہا ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ کیا ہیں؟ بند ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے دیتا ہے. اللہ کو اتنا غضب آیا. اگر اللہ تعالیٰ معاذ اللہ نقل کفر کنجوس ہوتے، بخیل ہوتے تو غضب نہیں آتا. کنجوس آدمی کو جب آپ بولے نا تو پیسہ نہیں خرچ کرتا، وہ کہتا ہے شکریہ آپ نے میری تعریف کی، تھینک یو. لیکن سخی آدمی کو اس سے بہت غصہ آتا ہے کہ مجھے کنجوس کیوں کہہ دیا. تو اللہ کو جب موسیٰ یہودیوں نے یہ طعنہ دیا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ایسے ترسا ترسا کے تھوڑا تھوڑا کر کے دیتا ہے، اللہ کو اتنا غصہ آیا. فرمایا غلت ایدیہم، جس نے مجھے کہا میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. بل یداہ مبسوطتان، میرے ہاتھ کھلے ہوئے نہیں بلکہ دونوں ہاتھ ایسے کر کے کھلے ہوئے ہیں. ينفق کیف یشاء، برسا رہا ہوں اپنے بندوں پر. تو تعریف کی چیز ہے سخاوت، یہ بھی کس میں ہے؟ اللہ میں. تو الحمدللہ کا مطلب کیا ہوا؟ تعریف کی جتنی قسمیں ہیں سب کی سب کس میں پائی جاتی ہیں؟ اللہ میں. اور جتنے عیب ہیں سبحان اللہ، اللہ ہر تمام عیبوں سے پاک ہے. تو اس لیے اللہ کو یہ کلمات بہت زیادہ محبوب ہیں، کسی بھی شکل میں پڑھے جائیں. تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو کسی بھی شکل میں جب اللہ کی تسبیح اور تحمید کریں گے تو یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق دے.